بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دوران نشست آپ واٹس ایپ نمبر پہ بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ آپ کے اسکرین کے دائیں جانب ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ پیج ان باکس کی سہولت موجود ہے آپ کے پاس، آپ وہاں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ ان تمام ذرائع سے آپ کے سوالات شامل کیے جا سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ آج کا پہلا سوال محمد بن سلیم صاحب کا پوچھتے ہیں کہ اگر ڈکیتی کی واردات کے دوران حفاظت کی غرض سے اگر ڈاکو کو کوئی ضرر پہنچا دیا اسلحے سے یا کسی دوسرے ہتھیار سے تو کیا ہم پر گناہ ہوگا؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حفظ جان یعنی جان کی حفاظت، شریعت میں اس کا واضح حکم ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ ایسا کام جس میں ہلاکت یقینی ہو اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ پر حملہ آور ہوتا ہے تو سیلف ڈیفینس یعنی اپنی حفاظت کے لیے آپ اس سے مقابلہ کرتے ہیں، تو چونکہ وہ حملہ آور ہو رہا ہے یا آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے اور آپ اس سے بچنے کے لیے مقابلہ کرتے ہیں تو وہ منع نہیں ہے بلکہ ضروری ہے۔ لیکن اس نے کوئی واردات آپ پر نہیں کی اور آپ اس پہ پہلے کر دیتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ کو کیا یقین ہے کہ وہ صرف مال لینا چاہتا ہے یا آپ کو بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تو اگر وہ آپ پر کسی طرح کی کوئی ضرب لگائے یا کارروائی کرے تو جواباً آپ اپنے دفاع میں جو کریں گے، اپنے آپ سے دفاع کے لیے جو کریں گے وہ درست ہوگا۔ لیکن کسی نے آپ کو ضرب نہیں پہنچائی اور آپ شبے میں پہنچا رہے ہیں تو وہ یقیناً اس پہ وہ حکم نہیں ہوگا۔ تو کنفرم ہے کہ وہ آپ پر ضرب لگا رہا ہے یا لگا چکا ہے اور پھر آپ نے دفاع کیا ہے، اس کو دور کیا ہے تو وہ درست ہوگا، اس میں آپ نہیں۔ لیکن کسی نے آپ کو ضرب نہیں لگائی اور آپ اس کو لگا رہے ہیں جبکہ یقین ہے کہ وہ آپ کو پہنچائے گا تو بھی گنجائش ہوگی، ورنہ نہیں۔ شاہ نواز صاحب کا سوال کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے لیکن نام صرف 25 کا ہی کیوں ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ قرآن کریم میں نام 25 یا 26 انبیاء کرام کے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ حدیث میں تعداد 1,24,000 یا 2,24,000، اسی لیے کم و بیش کہہ دیتے ہیں۔ 1.25 کم و بیش، کم یا زیادہ جتنے بھی ہیں۔ ایمان سب پر ہوگا، نام ہونا ضروری نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ خاص طور پر کچھ انبیاء کا ذکر کچھ اہم باتوں کے حوالے سے، خاص علاقوں کے حوالے سے ہے۔ میں نے کئی مرتبہ کہا تورات اللہ کی کتاب ہے، اس کی تبلیغ کے لیے 4000 نبی آئے، ان سب کے نام نہیں ملتے۔ کچھ نام تفسیروں میں کسی اور کتاب میں ملتے ہیں، یقینی طور پر وہ نام نہیں کہے جا سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہمیں یہ نہیں ہے کہ سب کے نام معلوم ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے ہر نبی پر ہمارا ایمان، کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ تو جتنے انبیاء اور مرسلین ہیں سب پر ایمان، نام ہونا ضروری نہیں۔ لیکن آپ کا یہ سوال کہ کیوں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، وہی بہتر جانتا ہے۔ تو جن کے نام ہیں ان کے خاص واقعات اور حوالے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے نام، تو ہم اس پر اعتراض نہیں کر سکتے، اور اپنی طرف سے نام بھی نہیں گڑھ سکتے کہ ہم اپنے طور پر کوئی نام فرض کر لیں، وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے، اس نے جتنے بیان کیے ہیں، باقی انبیاء کے نام نہیں ہیں، تو یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا حضرت ذوالقرنین یونان کے سکندر اعظم ہی ہیں یا کوئی اور؟ نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ نبی تھے یا ولی؟ حضرت سکندر ذوالقرنین کے حوالے سے یہی بیان ہے کہ وہ نبی تھے، واللہ تعالی عالم۔ الیگزینڈر جسے کہا جاتا ہے سکندر اعظم، اس کے حوالے سے جتنی باتیں آتی ہیں وہ الگ لگتی ہیں، وہ اس سے مراد نہیں، کیونکہ ایسے واقعات بھی اس میں ہیں جو نبی کی شان کے خلاف ہیں۔ اس کا تذکرہ بھی الیگزینڈر کے حوالے سے ملتا ہے۔ تو حضرت سکندر ذوالقرنین کا چونکہ ذکر قرآن میں موجود ہے، اس لیے ہم اس کی مماثلت اس سکندر اعظم سے نہیں کرتے۔ سوازی لینڈ سے ابراہیم رضا منصور صاحب کا سوال کہ کیا کوئی شخص اپنے والدین یا بیوی کی جگہ، جو کہ ابھی بھی حیات ہوں، ان کی جگہ عمرہ ادا کر سکتا ہے؟ نفلی عمرہ کسی کی طرف سے طواف بھی کیا جا سکتا ہے، نفل عبادت کسی کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے۔ آپ اپنے مرشد کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے عمرہ اور طواف کر سکتے ہیں، لیکن جو فرض اور واجب عمل ہے وہ نہیں، بلکہ نفلی عبادت ان کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ البتہ ان پر حج فرض تھا، انہوں نے نہیں کیا، تو اب آپ ان کی طرف سے کر رہے ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ زندہ ہوتے ہوئے فرض عبادت وہ نہیں کسی کی طرف سے کی جائے گی، نفل عبادت کی جا سکتی ہے۔ آپ ان کی طرف سے نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کی طرف سے ہدیہ دے سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ فیصل آباد سے جنید اکبر غوری صاحب کا سوال کہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح جسم سے باہر ہوتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جسم سے روح کا تعلق رہتا ہے۔ سمجھانے والوں نے اس طرح کہا کہ جیسے دھاگا لے لیں تو وہ دھاگے کے ساتھ آگے جا رہی ہیں، مگر وہ مرکز سے جڑا ہوا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے بات کی ہے۔ تو آپ اپنے مثالی وجود کو دیکھتے ہیں، خود اپنے آپ کو خواب میں کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں، تو وہ بھی آپ کا وجود ہے، وہ بات بھی کر رہا ہے، حرکت بھی، تو اس کو وجود مثالی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاں سے روح کا سلسلہ بالکل ختم، آپ سانس لے رہے ہوتے ہیں تو روح کا تعلق رہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ روح بالکل ہی، وہ نیند کو موت کی بہن کہا گیا، النوم اخت الموت یا اخ الموت کہا گیا، تو وہ بہن کہا گیا، لیکن یہ کہ آپ بالکل اس وقت، یہ نہیں کہ آپ کے جسم سے روح مکمل خارج ہو جاتی ہے، ایسی بات نہیں، اس کا تعلق رہتا ہے۔
رضوان شیخ صاحب کا سوال کہ طلاق کے بعد بچے کس کی امان میں جائیں گے، والد کے یا والدہ کے؟ اس کے حوالے سے ملکوں میں اپنے اپنے قوانین ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ بچے کی دودھ پینے کی عمر ہے، لازمی بات ہے ماں کے پاس رہے گا۔ ماں معاشی طور پر فائنینشلی قابل نہیں ہے اور اس کا خرچ نہیں اٹھا سکتی، لیکن ماں کے پاس رہنے دیتا ہے، خرچ دیتا ہے، وہ بھی صورت ہے۔ اور یہ ہے کہ ان سے لے لیتا ہے، لیکن ملنے کی اجازت ختم نہیں کی جا سکتی، نہ باپ کی نہ ماں کی۔ اب اس میں یہ ہے کہ آسانی دیکھنی ہے، ظلم نہیں کرنا، لیکن وہ عورت کہتی ہے میں نے دوسری شادی کرنی ہے، میں بچے نہیں رکھوں گی، باپ رکھ لے۔ ماں کہتی ہے کہ نہیں مجھے میرے پاس رہنے دیں، خرچہ دیتے رہیں، وہ بھی صورت ہو سکتی ہے۔ تو اس میں اختیار دیا گیا ہے، لیکن ظلم نہ کیا جائے۔ عمارہ حسن صاحبہ کا سوال کہ کیا رزق عورت کی قسمت سے اور اولاد مرد کی قسمت سے ہوتی ہے؟ یہ لوگوں کی کہاوت ہے، یہ لوگوں کی کہاوت ہے، اس کا وہ شرعی کوئی بیان ایسا نہیں ہے۔ جو آتا ہے وہ رزق اس کا اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور نصیب یا قسمت یا تقدیر آپ کے حصے کو کہتے ہیں، جو آپ کے حصے میں ہے۔ یہ لوگوں میں کہاوت آئی ہوئی ہے۔ یہ قسمت کے حوالے سے ہی اگلا سوال امیمہ ذیشان صاحبہ کا کہ قسمت اور تقدیر کا کیا مطلب ہے اور ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، قسمت کہتے ہیں حصے کو، آپ کے شیئر کو، کہ آپ کے شیئر میں کیا کیا ہے۔ وہ حدیث موجود ہے کہ جب بچہ 120 دن کا ہو جاتا ہے، 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں، تو فرشتہ آ کے اس کے ماتھے پہ 4 چیزیں لکھ دیتا ہے، کتنی عمر ہوگی، کتنا اس کا سلسلہ نیک ہوگا یا بد ہوگا یا موت کا حوالہ، وہ لکھ دیتے ہیں۔ تقدیر 2 طرح کی ہے، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق۔ تو دعا کی تعلیم دی گئی، ہمیں اعمال کی تعلیم دی گئی۔ مثلا یہ کہ ایک شخص کو خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے، سمجھانے کے لیے کہوں ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو فرسٹ ایڈ، ابتدائی طبی امداد دی جاتی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے۔ تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو اس طرح امداد دی جائے گی، یہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کو فلاں مشکل پیش آئے گی، یہ دعا کرے گا، وہ دعا قبول ہوگی، تو وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ مگر مجھے اور آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ کی طرف سے ارادہ اور اختیار عطا کیا گیا ہے، جتنا دیا گیا ہے، میں اس کی بحث نہیں کر رہا۔ جتنا ارادہ، جتنا اختیار دیا گیا ہے، میں اپنا جو بھی کام کرتا ہوں وہ اسے اور ارادے اور اختیار سے کرتا ہوں، میں تقدیر کا لکھا ہوا پڑھ کر نہیں کرتا۔ تو میرے ارادے، میرے اختیار کے استعمال پر جزا اور سزا ہے۔ میں اس ارادے کو اچھائی میں استعمال کروں، اس اختیار کو بھلائی میں استعمال کروں، اس پر مجھے جزا ملے گی، اور اگر میں غلط کروں گا مجھے سزا ہوگی۔ تو یہ ان تقدیر کے بارے میں ہمیں اتنی ہی گفتگو کرنی ہے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ ہماری عقل کا جو پیمانہ ہے اس کی ایک رینج، ایک حد ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں جان سکتے اپنی عقل سے۔ تو یہ قدرت کے معاملے ہیں اللہ کی طرف سے، اس لیے ہمیں اس میں دخل دے کر کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات منہ سے نکل جائے گی جو ایمان کو ضائع کر دے گی، یا ایسی سوچ میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقدر ہے اس پہ راضی رہیں گے، لیکن اپنی کوشش، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں میرے تقدیر میں ہی نہیں تھا اس لیے نہیں کیا، تو آپ کو معلوم تھا، آپ نے لکھا ہوا دیکھا تھا، آپ نے کتنی کوشش کی؟ اب کوئی آپ کا حق مار لے تو جی یہ تقدیر میں تھا حق مارنا، آپ نے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی، آپ اس کے بعد کامیاب نہیں ہوئے، آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ اور بات ہے، لیکن آپ نے کوشش ہی نہیں کی۔ آپ کو یہ بھی تو لیس للانسان الا ما سعی، قرآن میں یہ بھی تو ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں جس کی آپ کوشش کریں۔ تو میں یہ کہوں کہ جی میرا رزق مقدر ہے، ملے گا، تو بیج بونا، کھاد ڈالنا، پانی دینا، نگرانی کرنا، فصل تیار ہو جائے، کاٹنا، چھانٹنا، پھر یہ سب کہاں جائے گا؟ تو انسان کو جان لینا چاہیے
کہ میں نے جو میرے حصے کا کام ہے وہ میں نے کرنا ہے، مقدر کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ محمد وسیع احمد صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا مذہب کیا تھا؟ میں نے پوری کتاب لکھی ہے والدین رسالت مآب، کیونکہ کچھ لوگ ان کے بارے میں نامناسب باتیں کرتے ہیں یا کچھ نے لکھی ہے، یعنی ان کو مومن ہی نہیں مانتے، تو اس حوالے سے میں نے پوری کتاب لکھی ہے اور تمام حوالے اس میں جمع کیے ہیں جتنے ہو سکے۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں اور حوالے نہیں ہو سکتے تھے، مگر کوشش کر کے لکھی اور اس کی مقبولیت بھی ملی الحمدللہ۔ تو وہ کتاب اسی لیے لکھی تھی کہ میں اور آپ چند سکوں کا دودھ گندے برتن میں نہیں ڈالتے، اللہ اپنا نور کسی پلید میں کیسے ڈالے گا؟ تو نبی پاک کے والدین کریم کے بارے میں ہمارا یہی ہے کہ وہ دین فطرت پر تھے، دین ابراہیمی پر تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندہ کر کے اپنے اصحاب میں بھی شامل کر لیا۔ یہ بھی روایت موجود ہے، وہ بھی بیان کی ہے۔ تو ہمیں ایک مسلمان کی حیثیت سے ان کے بارے میں کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو نامناسب ہو اور نبی پاک کی اذیت کا باعث ہو۔ کوئی بدگمانی بھی نہیں کرنی ہے، وہ الحمدللہ مومن اور ان بڑی شان والے ہیں۔ بس ان کا اگلا سوال کہ کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عیسائی تھے؟ اس زمانے میں اگر کوئی اہل کتاب تھے، کوئی رشتہ دار ایسے تھے کسی کے، تو کیا اعتراض ہے؟ کیونکہ ابھی دین اسلام کا اعلان نہیں ہوا۔ ورقہ بن نوفل جو ان کے عزیز تھے، یا جو بھی وہ ان کا رشتہ بتایا جاتا ہے، وہ آسمانی کتابوں کے جاننے والے، اور انہوں نے نبی پاک کو پہچان بھی لیا، بتا بھی دیا۔ تو اگر کسی کے رشتہ دار بت پرست تھے یا کسی غلط عقیدے پر تھے تو اعتراض کیا ہے؟ ان کے بارے میں کہیں نا کہ وہ اب جتنے صحابہ مومن ہوئے ان میں سے کتنے تھے جو پہلے ایمان والے نہیں تھے؟ تو اس پر بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب وہ ایمان والے ہو گئے تو اب نسب کی اور دوسری چیزوں کی بات نہیں رہی، اب ان کے لیے ایمان کی بات ہے، اور جو صحابہ بن گئے وہ تو اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کے ساتھ کے لیے منتخب فرمایا، ہمیں ان کا احترام کرنا ہے۔ نبی کی بیویاں کون بنی؟ اللہ کا انتخاب۔ نبی کی اولاد اللہ کا انتخاب۔ تو ہمیں ان کا احترام کرنا ہے، ان کے بارے میں کوئی بدگمانی، کوئی ہلکی بات نہیں سوچنی، نہیں کہنی، نہیں بولنی، تو ہمیں احترام کرنا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کی زوجہ محترمہ ہیں، مومنوں کی ماں ہیں۔ اب ان کے رشتہ داروں میں کون کون کیا تھے، تو اس طرح تو پھر سب کے لیے آپ کھولیں گے اس وقت کے جتنے بھی تھے، تو وہ ایمان والی، ان کو اللہ کی طرف سے سلام آیا، ان کو خبر دی گئی جنت میں ان کا شاندار محل جہاں نہ شور ہوگا نہ کوئی ایسی چیز، وہ بھی ان کے لیے آئی۔ تو اب اس کے بعد ایسے سوال کرنے کا کیا مطلب؟ ابراہیم رضا منصور صاحب کا سوال کہ اگر بلی آپ پر یا آپ کے مصلے پر بیٹھ جائے تو کیا آپ انہی کپڑوں میں یا اسی جائے نماز پر نماز ادا کر سکتے ہیں دھونے سے پہلے؟ جی، اگر وہ بلی کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ ایک تو ہوتی ہے نا گھر کے اندر چلتی ہیں، اس کی کھال میں کوئی نجاست، کوئی اگر وہ سوکھی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہ اگر اس میں کوئی گیلا پن ہے اور اس کا اثر کپڑے پر آیا ہے تو دھونا ہوگا۔ لیکن یہ کہ ہٹا دیا جاتا ہے، اور ویسے آپ کو کیا معلوم کتنے لوگوں کے تو بستر پر بھی جانور گھوم رہے ہوتے ہیں جنہوں نے وہ پیٹ کہتے ہیں، وہ گھر میں پالے ہوئے، تو اگر وہ اس میں کوئی اثر محسوس ہو رہا ہے تو دھونا ضروری ہوگا۔ احتیاطاً دھو لیتے ہیں، وہ بھی اچھا کرتے ہیں، لیکن اگر وہ خشک ہے اور ہے تو صرف صاف کر لیں، اس سے زیادہ یعنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجاہد رضا صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ مسجد میں چھوٹے بچوں کو لے جانے کے احکام بیان فرما دیجیے۔ جی، وہ بچے جو مثلاً اتنی کم عمر ہے
کہ وہ اپنے کپڑوں میں پیشاب کر دیتا ہے، یا یہ کہ وہ اس کو سمجھ نہیں ہے، تو 5 سال سے کم عمر جو بچہ ہے اس کو مسجد کے اندر اگر لے کے گئے تو فوراً واپس لے آئیں، لیکن وہاں اس کو بٹھانا کرنا وہ درست نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی سمجھ آ جائے یا اس کو کہ وہ اپنے کپڑوں میں پیشاب نہیں کرتا، گندگی وغیرہ کا اس کو احساس، تو اس کو تھوڑا سمجھا دیں۔ وہاں کھیلتے ہیں بچے، تو کوئی ایسی حرکت جو کر سکتے ہیں جس سے مسجد میں تقدس مجروح ہو، تو اتنی عمر کے بچوں کو نہیں لے جانا چاہیے۔ 9 سے 10 سال کا بچہ ہو جائے اس کو صف میں سے بھی نہیں نکالنا چاہیے اگر اس کو صحیح نماز پڑھنی آتی ہے۔ ہمارے ہاں بچوں کو دھکیلتے ہیں یا ڈانٹ دیتے ہیں، تو پھر وہ کیسے آئیں گے اگر ان سے پیار نہیں کریں گے؟ تو اگر 9-10 سال کا بچہ سمجھدار ہے، نماز صحیح پڑھتا ہے، تو اس کو پہلی صف میں نہیں تو کنارے پہ کر دیں، دوسری صف میں کہیں بھی کھڑا ہے تو نکالیں گے نہیں۔ لیکن کم عمر بچہ ہے، 7 سال سے کم عمر ہے، تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اس کو مسجد میں اس طرح نہ لے جائے۔ ہاں، اگر اس کی اتنی سمجھ ہے اور وہ خیال رکھتے ہیں اور آپ ساتھ ہیں اور آپ کو احساس ہے، اب آپ نے پیمپر باندھا ہوا ہے، اس پیمپر میں اس نے کر دیا اور وہ ہے مسجد میں، تو پھر بھی وہ آلودگی کی بات ہے۔ تو اتنی سمجھ ہو جائے کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ آلودگی نہیں کرے گا اور اتنا سمجھدار ہے تو لے گئے، کوئی حرج نہیں۔ مگر چھوٹے سے بچے کو مسجد میں چھوڑ دینا یا جس کو سمجھ نہیں ہے تو وہ مناسب نہیں ہے۔ اور ان کا اگلا سوال کہ بچوں کو جماعت میں کون سی صف میں کھڑا کرنا چاہیے؟ ابھی میں نے بتایا 9 سے 10 سال کا ہے، صحیح نماز پڑھنی آتی ہے، تو بہتر ہے کہ دوسری صف میں آئے، کیونکہ بچے کبھی کبھی مقابلہ کرتے ہیں آگے آنے کا، وہ یعنی سجدہ کرتے ہوئے آگے ہو جاتے ہیں، رکوع کرتے ہوئے، یا ادھر ادھر دیکھ لیتے ہیں، تو وہ اس سے بہتر ہے اگر اس کو صحیح نماز پڑھنی آتی ہے تو دوسری صف میں یا پہلی صف میں کنارے پہ کر دیں۔ اور اگر اتنا ہوش مند ہو گیا ہے کہ صحیح نماز پڑھ سکتا ہے، تو نمازی کم ہے اور وہ پہلی صف میں آخر میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو صحیح نماز پڑھنی آ گئی ہو، کیونکہ حکم ہے 7 سال کا بچہ ہو تو نماز پڑھائیں، 10 سال کا ہو تو سختی کریں۔ تو 9-10 سال کی عمر وہ ہو جاتی ہے کہ اتنی سمجھ آ جاتی ہے، تو ان کو پیار سے کہ دوسری صف میں کھڑا کر دیں یا پہلی صف میں کنارے پہ۔ عادل خان صاحب کا سوال کہ نماز کے لیے اپنے بچوں پر کس حد تک سختی کی جا سکتی ہے؟ آپ خود نمازی رہیں، آپ کو دیکھ کے بچوں کو خود شوق ہوگا، آپ نے ان کو نماز کے لیے کہنا ہے۔ 7 سال کی عمر سے پیار سے ان کو نماز پڑھوانی، اگر کسی ایک نماز میں کوتاہی کر لیتا ہے، لیکن یہ کہ آپ باقی نمازیں ساتھ پڑھوائیں، میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس طرح پیار سے۔ اگر وہ اس سے روگردانی کرتا ہے، کھیل میں ہے، آپ نے ٹیلی فون دے دیا ہے، اس میں لگا ہوا ہے، آئی پیڈ لے کے دے دیا ہے، وہ اس میں لگا ہوا ہے، تو آپ اسے یہ کہیں کہ نماز کے ٹائم پہ یہ نہیں ہوگا، ورنہ یہ تم سے لے لیا جائے گا۔ اس طرح، اس انداز سے کہ دیکھو اگر یہ کرو گے تو وہ چیز نہیں ملے گی جو تم مانگ رہے ہو، تو اس کو عادت ہوگی۔ ہلکی سی مار، ایسی نہیں جیسے چوروں کو ماری جاتی ہے یا مجرموں کو، ہلکی سی مار، نماز پڑھو، ماں بھی کہے باپ بھی، اور وہ دونوں خود بھی نمازی ہوں، یہ نہیں کہ کہہ رہے ہیں اس کو۔ اور تو اسی لیے میں کہتا ہوں جن عورتوں کے ایام ہوتے ہیں وہ اس وقت بھی مصلی پہ بیٹھیں تاکہ عادت بنی رہے، ان کے بیٹھنے سے مصلی ناپاک نہیں ہوگا۔ تو یہ گھروں میں جب ماحول رکھیں گے، آپ کے بچے خود آپ کے ساتھ آئیں گے، سجدہ بھی کریں گے، رکوع بھی کریں گے، تو ان کو شوق خود بخود ہو جائے گا۔ گھر والے نمازی ہوں گے، بچے نماز پڑھیں گے۔ ہاں، ان کی فیسلٹیز میں آپ کمی کر سکتے ہیں، ان سے آپ روٹ سکتے ہیں، تاکہ یہ کہ ان کو احساس ہو کہ یہ کام، اگر وہ سمجھدار ہو گئے ہیں اور جیب خرچ نہیں ملے گا اگر نماز نہیں پڑھو گے، تو اس طرح آپ ان کو لگائیں۔ محمد اکرام شریف صاحب کا سوال بنگلور انڈیا سے، کچھ لوگ گھر پر کھانا کھاتے وقت ٹی وی اور موبائل دیکھتے ہوئے کھاتے ہیں، یہ کرنا کیسا ہے؟ نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ بغیر قمیض کے کھانا کھانا، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، گھر میں آپ اگر ٹی وی لگا ہوا ہے اور کھانا کھا رہے ہیں تو سائنس یہ کہتی ہے، مثلاً کچھ لوگوں کو عادت ہے واش روم میں جاتے ہیں تو اخبار لے جاتے ہیں، اب اس کی خبر پڑھنے سے آپ کے ذہن پر اور آپ کے پورے جسم میں دوران خون، جس کو آپ کہتے ہیں بلڈ سرکولیشن،
وہ متاثر ہوتی ہے، اچھی خبر ہے، بری خبر ہے۔ اسی طرح آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کیفیات آپ کی، چونکہ آپ کا ذہن پوری طرح ٹی وی میں لگا ہوا ہے، اس سے آپ کے ذہنی طور پر کچھ ہو سکتا ہے، کوئی خبر ایسی آ گئی ہے جس سے آپ پریشان بھی ہو سکتے ہیں یا حیران بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ نہیں، یہ اس چیز کو میڈیکل سائنس بھی مان رہی ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کھانا کھاتے وقت آپ ٹیلی فون ایک طرف رکھ دیں، آپ کے ساتھ دوسرے بیٹھے ہیں، آپ ان سے اچھی باتیں کریں، غلط باتوں کی نہیں، اچھی باتیں کریں۔ ہمارے یہاں گھروں میں بھی جائیں، دوسروں کے یہاں فون پہ ہی لگے رہتے ہیں، تو بھئی ملنے آئے ہو تو اگر فون پہ ہی لگے رہنا ہے تو کیا ضرورت تھی؟ اب یہ ایک طرح سے بیماری بنتی جا رہی ہے کہ یعنی آپس میں باتیں نہیں ہوتی ہیں، اب ٹیلی فون ہی ہے، اسی پہ ہی سب کچھ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ عادت بنا لیں کہ کھانے کے وقت ٹیلی فون ایک طرف رکھ دیں، بجتا بھی ہے، گھنٹی بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بعد میں ہو جائے گا۔ آپ واش روم بھی تو جاتے ہیں نا، تو آپ اگر ہر وقت اس کے وہ ہو جائیں گے تو آپ کو ایک طرح سے مرض ہو جائے گا، اس کو نفسیاتی جو مرض کہتے ہیں، پھر آپ سائیکولوجیکل پیشنٹ بن جائیں گے۔ تو بہتر ہے آپ اپنی احتیاط کریں۔ اس معاملے میں میں یہی کہوں گا کہ اس کے میڈیکلی بھی نقصانات ہیں اور دینی طور پر بھی آپ اس وقت جو آداب ہیں ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو بہتر ہے۔ آپس میں باتیں کرنی ہیں اچھی، وہ کی جا سکتی ہیں، لیکن ٹیلی فون اور ٹی وی سے اس وقت، ہاں کوئی بہت ضروری خبر کا انتظار ہے کہ جی خبر آنی ہے، وہ اور بات ہے، آپ نے سن لی ہے، لیکن اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ انسان کی مزاج دیکھیں نا، اچھے جملے کہتا ہوں خوش ہوتے ہیں، غلط جملے کہتا ہوں ناراض ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے، تو یہ اثرات بھی ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کا جو پورا اندر کا نظام ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ آپ کون سی چیز دیکھ رہے ہیں اسی طرح کے خیال، وہی سوچیں، تو یہ انسان اس چیز کو محسوس کرے کہ سائنس بھی اس کو مانتی ہے، یعنی آج سائنس بھی ان کو مان رہی ہے، تو دین کی باتیں ہی ثابت ہو رہی ہیں، تو ہمیں آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ محمد حسن صاحب کا سوال کہ گائے ذبح کرتے وقت پیر باندھنا کیا سنت ہے یا بغیر باندھے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے؟ جانور ہے، سرکش ہو سکتا ہے، اتنی تکلیف یعنی بہت دیر تک نہیں، باندھ کے فوراً کیا جائے۔ کچھ لوگ جو ہے اونٹ کو باندھنے کے بعد 15 منٹ تک گھومتے رہتے ہیں، یہ نہیں، تکلیف نہیں دیں آپ، بس فوری طور پر باندھنا ہے، کیونکہ وہ اگر وحشی ہو گئی اور آپ پر حملہ کر دیا تو مشکل ہوگی، تو یہ ایک آسانی کے لیے ہے۔ مگر بہت سے ٹرینڈ آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ اس کے مکہ مارتے ہیں، وہ گرتی ہے اور فوراً ذبح کر دیتے ہیں، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے۔ عادل صاحب کا سوال کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر دور کے حساب سے فتویٰ بدلتا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ حالت کے بدلنے سے حکم بدلتا ہے۔ فتویٰ شریعت کے مطابق ہی فتویٰ کہتے ہیں، شریعت کی رائے کہ اس بارے میں شریعت کے احکام کیا ہیں، شریعت کی تعلیمات کیا ہیں، اس کو فتویٰ کہتے ہیں۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص گھر میں ہے، ایک شخص سفر میں ہے، تو اب وہ گھر سے نکلا ہے، سفر میں گیا ہے، تو اب سفر میں اس کی حالت بدلی ہے تو حکم بدلے گا یا نہیں بدلے گا؟ تو حالت کے بدلنے سے حکم بدلتا ہے، اس کے لیے وہ احکام ہوں گے جو سفر کے ہیں۔ اسی طرح حالت جنگ ہے، حالت امن ہے، تو حالت امن سے حالت جنگ میں آئے تو اب حالت جنگ کے احکام، تو یہ مراد ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ شریعت بدل جائے گی، وہ بھی شرعی احکام مگر اس حالت کے مطابق، اس کیفیت، اس سچویشن کے مطابق وہ احکام، یہ مراد ہے۔ لیکن یہ کہ شریعت کی باتیں نہیں بدلتی، شریعت نے ہر معاملے میں رائے دی ہے، تو جیسی حالت ہوگی ویسا حکم بیان کیا جائے گا۔ اب ایک عورت ہے، پاک صاف ہے، حکم اور ہے، اس کے خاص ایام ہے، حالت بدلی ہے تو حکم بدلے گا یا نہیں؟ مگر جو حکم ہے وہ بھی شریعت ہی کا حکم ہے۔ اشر چودھری صاحب کا سوال کہ شادی کے لیے کتنا مال ہونا ضروری ہے؟ انسان اتنا ہو کہ خود، مطلب یہ کہ اس کو مانگنا نہ پڑے، بھکاری نہ بننا پڑے،
وہ خود کھا سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، پہن سکتا ہے، پہنا سکتا ہے، رہتا ہے، اس کے پاس ٹھکانہ ہے، رکھ سکتا ہے، اتنا ہونا۔ لیکن بہت غریب ہے، بالکل نادار ہے، اور کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا ہے، تو وہ روزے رکھے تاکہ گناہ نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ اتنا ہو کہ گزارا کر سکے۔ ریحان شیخ صاحب کا سوال کہ مغرب کی نماز بلا کراہت کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ یہ جو ہمارے ہاں ہے کہ شفق کی سرخی غائب ہو جائے، ہلکی سی شفق ہوتی ہے نا سرخی آسمان کے کناروں پر، وہ ختم ہو جائے تو اس کا اصل وقت چلا گیا۔ اب جو ہے وہ عشاء تک پڑھ سکتا ہے، مگر وہ اصل وقت تھا، افضل بھی تھا، اصل بھی تھا۔ اب اس نے وہ وقت چلا گیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو دیر کر دی ہے، تو نماز تو پڑھے، لیکن یہ کہ وہ اصل وقت اتنا تھا۔ عبد الکریم عبید صاحب کا سوال کہ برائلر چکن کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ کیا اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ میں اس کو حرام نہیں کہہ رہا، میں نے کبھی اس کو، کیونکہ میرے پاس کوئی قطعی دلیل ایسی نہیں، حرام کہنے کے لیے قطعی دلیل چاہیے، مگر اس کی فیڈ دیکھیں جو اس کو غذا دی جاتی ہے، اس میں سور تک کی وہ چیزیں شامل ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، کیمیکلز جو اس کی بنیاد ہے ساری۔ اب وہ 18 دن کی اس کی وہ لکھی ہے، جو جائیں اتنی بدبو، اور جب سے یہ آیا ہے بیماریاں ہیں، لازمی بات ہے وہ نیچرل اس پروسیس کے مطابق نہیں ہے، شیور کے انڈے ہوں یا برائلر مرغی، تو یہ حرام تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ کوئی اچھی غذا نہیں ہے، یہ بیماری والی ہی غذا ہے۔ اور ویسے کہا جائے تو نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا پتہ، ویسے کہا جائے تو یہ کہ اپنا وزن نہیں اٹھا سکتی ہے تو دوسروں کا کیا۔ اور یہ پولٹری فارم والے جو کچھ کر رہے ہیں، ایک مقابلہ، اور اس کے ساتھ اور اس کی فیڈ اگر سونگھ لی جائے نا، پتے کھا رہی ہیں، دانے دن کے کھا رہی ہیں، وہ کوئی مغلظ چیز، غلیظ چیز نہیں کھا رہے، جلالہ کہتے ہیں کروائیں 3 دن لگ کے۔ تو یہ جتنی باتیں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق ایک نری بیماری ہے، وہ اللہ بچائے۔ آمین۔ آصف علی صدیقی صاحب کا سوال کہ سجدہ سہو کے کیا احکام ہیں اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہمیں انسان ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، ہم سے نماز پڑھتے ہوئے کوئی واجب کام بھول گیا، کرنا تھا، واجب تھا، نہیں کیا، تو آخری قعدے میں التحیات پڑھنے کے بعد سجدہ سہو، ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کیے جاتے ہیں، اس کو سجدہ سہو یعنی بھول، سہو کے معنی ہی بھول کے ہیں، تو بھولنے کی وجہ سے سجدہ کیا ہے۔ اگر کوئی واجب رہ گیا ہے تو بھول گئے ہیں تو، اور اگر کوئی فرض بات جو تھی وہ کرنی تھی نہیں کی تو نماز دہرانی ہوگی۔ یہ صرف واجب بھول جائے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے، اور طریقہ یہی ہے کہ آخری قعدہ اگر 4 رکعت والی ہے تو چوتھی رکعت کے بعد، اور اگر 2 رکعت والی ہے تو دوسری رکعت کے بعد جب بیٹھتے ہیں، جس کو قعدہ بیٹھنے کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں التحیات بیٹھنا کہتے ہیں لوگ اپنے سمجھ کے مطابق، تو اس میں تشہد پڑھنے کے بعد آپ نے دائیں طرف ایک سلام پھیر کے سجدہ کرنا۔ اگر آپ اس وقت بھی بھول گئے اور آپ نے درود شریف بھی پڑھ لیا تب بھی کر سکتے ہیں، آپ نے دعا بھی کر لی ہے تب بھی کر سکتے ہیں۔ فہیم محسن علوی صاحب کا سوال کہ اگر لڑکی حاملہ ہو اور ڈیورس اسے دے دی جائے تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ جی، طلاق ایسی چیز ہے کہ حاملہ ہو یا کسی بھی معاملے میں، اس کو اب میں نے کہا نا، یہ مذاق میں بھی، آپ تفریح میں بھی اگر طلاق دیتے ہیں تو طلاق پڑ جاتی ہے، یعنی وہ ہو جاتی ہے۔ تو حاملہ کو بھی آپ نے طلاق دی ہے یا وہ ایام میں ہے تب بھی طلاق دی ہے تو طلاق پڑ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت کہنے سے طلاق نہیں ہوتی، طلاق ہو جاتی ہے۔ آپ اکیلے ہوں جنگل میں
کوئی اور شخص نہیں. آپ اس وقت بھی بیوی کو طلاق دیں، طلاق ہو جائے گی، بھلے اس نے سنی یا نہیں سنی. آپ نے لکھا ہوا بھیجا، اس نے وصول نہیں کیا، واپس کر دیا، آپ نے لکھ دیا ہے، طلاق ہو گئی ہے. محمد اکرام شریف صاحب کا سوال کہ ایک ساتھی نے بغداد شریف سے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار کا غلاف دیا ہے، غلاف کا کپڑا دیا ہے، تو اسے کیسے رکھنا چاہیے؟ تبرک ہے، اگر وہ ان کے مزار سے لگا ہوا ہے مبارک ہے. آپ اگر اس کو سر پہ باندھنا چاہیں، آپ اس کو اپنے دعا کرتے وقت اپنے سر پہ رکھ لیں، ہاتھوں میں رکھ لیں، برکت کے لیے ہے. لیکن یہ کہ غوث پاک کو بزرگ مان کر ان کے نسبت سے اس چیز کا احترام کیا ہے آپ نے، آپ کے لیے سعادت ہے. مگر غوث پاک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے ان کی تعلیمات کو بھی اپنانا ہے. ایک تبرک ملا ہے تو آپ کو اور زیادہ پابند ہونا ہے، ادب کا بھی اور تعلیمات کا بھی. نعیم یونس. یہاں ایک بات کر رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں آپ سے. بہت سے لوگوں نے گھروں میں تبرکات رکھے ہیں، مگر مزاج کیا ہے، لوگوں سے سلوک کیا ہے، آپ کے طور طریقے کیا ہیں، آپ کی کمائی کیا ہے. اگر آپ میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے تو پھر آپ نے تبرکات کا کیا ادب کیا ہے، ذرا سوچئے گا. جی. نعیم یونس صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ زوجین کے مابین تعلق قائم ہونے کے بعد کیا بیوی بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ کوئی حرج نہیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ برکت چاہتے ہیں، آپ بچے کی بہت زیادہ بھلائی چاہتے ہیں، تو وہ مائیں بھی ہیں جو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلاتی. وہ وضو کی حالت میں بچہ نیک ہو، اچھا ہو، تو دودھ پلانے میں کوئی ویسا مسئلہ نہیں ہے. بس آپ کا بدن پاک ہو، اتنا حصہ اگر نہیں ہے تو دھو لیجئے، لیکن دودھ پلا سکتی ہیں. مگر بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ خود پاکیزہ ہوں تاکہ بچے کو بھی پاکیزگی بھی جائے، لیکن پلا سکتی ہیں. ان کا اگلا سوال کہ غلبہ شہوت کی وجہ سے رطوبت کے خروج سے کیا غسل فرض ہوگا، اور اگر وہ کپڑوں پر لگ جائے رطوبت تو کیا ان کپڑوں میں نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ ایک ہوتی ہے مزی، وہ سوچ میں یا اس خیالوں میں نکل جاتی ہے اور پوری طرح آپ وہ نہیں ہوئے ہیں، تو اس مزی وہ ناقض وضو ہے، وضو بھی ٹوٹے گا، کہیں لگے گی وہ دھونی بھی ہے. لیکن یہ کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، غسل واجب نہیں ہوگا. لیکن اس میں اگر آپ کو پوری طرح شہوت ہو گئی ہے اور وہ آپ کے کیفیت ہو گئی ہے تو پھر آپ کے لیے غسل بھی لازم ہوگا. اسلام آباد سے رشید صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مردے زندہ کرنا، کیا ایسا کوئی معجزہ ثابت ہے جس طرح اولیاء کرام سے ثابت ہے؟ تو مردے کو زندہ کرنے کا مطلب اس میں سے روح نکل گئی، وہ روح واپس لوٹا دینا. نبی پاک نے تو بے جان چیزوں کو زندگی دی ہے. آپ اس سوال پر کرتے ہوئے مجھے حیرت ہو رہی ہے، آپ کو نبی پاک کی سیرت طیبہ، ان کے واقعات پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہے. انہوں نے تو بے جان چیزوں کو زندگی عطا کی ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا اپنے والدین کو زندہ بھی کیا انہوں نے، روایت موجود ہے. اور وہ یعنی حضرت عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے، اس کے مقابل یہ بات بتائی جاتی ہے کہ بڑی شان والے تھے، اللہ نے ان کو یہ توفیق دی تھی، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بے جان چیزوں کو، وہ ستون حنانہ کا واقعہ، تو تعجب ہے کہ آپ نے وہ واقعات نہیں پڑھے، ورنہ آپ یہ سوال نہ کرتے. ان کا اگلا سوال کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو حنبلی مکتبہ فکر سے جوڑا جاتا ہے، جبکہ ان کی مشہور کتاب غنیۃ الطالبین میں انہوں نے کہیں بھی خود کو حنبلی مذہب سے منسوب نہیں کیا، اور نہ ہی کہیں اس کتاب میں تقلید کے بارے میں کوئی کلام کیا گیا. رہنمائی فرما دیجیے. صرف ان کی وہی ایک کتاب ہے
آپ نے ان کی باقی کتابیں تعلیمات نہیں پڑھی. وہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد اس لیے بن گئے کہ ان کے مقلدین کم تھے، تو غوث پاک نے ادھر بھی اپنا وہ رکھ دیا کہ چلے ان کو اور تقویت ملے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چاروں امام جتنے ہیں ہمارے ائمہ شریعت، چاروں امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، یہ چاروں سنی ہیں. ان میں عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور تقلید ہوتی بھی فروعی مسائل میں ہے. اصولی قطعی مسائل میں تو عقیدوں میں تو نہیں ہوتی ہے. فروعی یعنی جو ہم جن کو کہہ دیں کہ برانچز، ایک ہوتا ہے نا روٹس اور ایک ہوتی ہے برانچز، تو فرع برانچ کو کہتے ہیں. یعنی بعض مسائل کی تعبیر میں، تشریح میں تھوڑا سا فرق ہے. عقائد کے لحاظ سے یہ ایک ہے. تو سیدنا غوث اعظم حنبلی ہیں یا شافعی ہیں یا ہمارے غوث ہیں. ہم اگر وہ سنی نہ ہوتے تو بات ہوتی. تو کوئی امام بخاری جنہوں نے بخاری شریف مرتب کی ہے شافعی ہے، لیکن غوث پاک کی تعلیمات سے حضرت امام اعظم کا بھی بیان ملتا ہے اور دوسروں کا بھی بیان ملتا ہے. تو یہ لوگ تو سراپا محبت تھے. یہ جو اختلاف ہے تھوڑا بہت، یہ تعبیر کا ہے، مسائل کی تعبیر کا. عقیدے کا ان میں کوئی اختلاف نہیں، اور وہ سارے الحمدللہ اہل سنت ہیں اور صحیح العقیدہ ہیں. ان کا اگلا سوال کہ اس بات کی وضاحت فرما دیجئے کہ مکتوبات امام ربانی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حنفی مذہب اختیار کریں گے، اس کا کیا معنی ہے؟ حنفی طریقے کے مطابق عمل فرمائیں گے. ان کی نماز، ان کے طریقے جو ہیں وہ حنفی لوگوں کے مطابق ہوں گے، یہ روایت ملتی ہے. تو یہ آج بھی دنیا بھر میں کہیں بھی اگر آپ کو، ایک ہوتا ہے نا پبلک لا، اور دوسرا جو ہوتا ہے آپ کا، تو پبلک لا جو ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، باقی اس کے بعد گروپ کے دوسروں کے اپنے جو پرسنل لا ہوتے ہیں. تو یاد رہے اگر آج بھی دنیا میں کہیں اسلام کے مطابق اگر آپ نے کرنا ہوگا تو آپ کو فقہ حنفی ہی لینی پڑے گی. اس میں جو تعبیرات، جو تشریحات ہیں، جو مسائل کا حل ہے وہی ایسا ہے. تو اس سے یہ نہیں کہ باقی سب کے لیے ہم یہ کہہ دیں گے کہ نہیں وہ غلط ہیں، لیکن یہ کہ وہ اتنا بہتر اور اتنا جامع ہے. اور کلہم فی الفقہ عیال و ابی حنیفہ، فقہ میں جتنے بھی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی عیال ہیں. جیسے ان کے یعنی فیض یافتہ اس کے بغیر تو نہیں ہے، سارے بعد میں ہوئے، وہ امام اعظم بھی ہیں. تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو ان کا طریق ہوگا وہ فقہ حنفی کے مطابق ہوگا. تو اس سے مراد یہ کہ فقہ حنفی بہت آسان، بہت ہی درست، اور اس میں جو تعبیرات ہیں وہ بہتر ہیں. ارم رضوان صاحبہ کا سوال کہ اس جمعے کے خطبے میں آپ نے فرمایا تھا کہ لٹکے ہوئے کپڑوں میں شیطان داخل ہو جاتا ہے. یہ پوچھنا تھا کہ اگر الماری میں کپڑے لٹکے ہوں کیا تب بھی یہی حکم ہوگا؟ پہنے ہوئے کپڑے جو خاص طور پر ہے نا ان کو لپیٹ کے رکھنا چاہیے. تعلیم یہی ہے کہ کپڑے طے کر کے رکھے جائیں. ہم لٹکاتے ہیں تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ شیطان کا اثر یا شیطان اوڑھتا ہے ان کو. تو یہ تعلیم ہے اور یہ عقلی طور پر بھی سمجھ آتی ہے. طے کیے ہوں گے ان کو. ایک تو کوئی آج کل کوئی کیڑا چڑھ گیا کچھ، اسی لیے جھاڑنے کا بھی حکم دیا ہے ہمیں. ہم بستر بھی نہیں جھاڑتے روز، ہم کپڑے بھی نہیں جھاڑتے. تو ہماری بہتری کے لیے، ہماری اس میں صحت کے بھی تقاضے ہیں کہ جو اثرات ہوتے ہیں. تو تعلیم ہے. باقی یہ کہ اب کسی نے کپڑے آویزاں کیے ہوئے ہیں تو حرام نہیں ہو گئے، لیکن پہنے ہوئے کپڑے خاص طور پر کہا گیا کہ لپیٹ کے رکھو. اب باقی آپ نے اپنے اس کے لیے کہ جی وہ کپڑے ایسے ہیں کہ ان کو لپیٹنا یا رکھنا ان میں دشوار ہوتا ہے، لٹکائے ہوئے ہیں، تو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ بالکل منع ہے، لیکن جو حکم ہے وہ اس طرح بتایا گیا. اب پہلے وقتوں میں اس طرح لوگوں کی الماریاں الگ، تو بعض چیزیں جو ہیں وہ آپ لپیٹ کے نہیں رکھتے. اپنے کوٹ وغیرہ ہیں یا دوسری چیزیں ہیں ان کی آپ کو آئرننگ کا مسئلہ ہوتا ہے، استری کا مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ نے لٹکا لی ہے، وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن جو حکم ہے کہ کپڑے جو اتارے جائیں وہ لپیٹ کے رکھے جائیں، یہ حکم اسی طرح بیان ہوا ہے.
کچھ ہوتے ہیں حکم استحبابی یعنی پسندیدہ، کچھ ہوتے ہیں وجوب کے لیے. امر جو ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے اور استحبابی بھی ہوتا ہے. تو اگر واجب کہہ دیں گے تو پھر تو اس کے خلاف نہیں کرنا، لیکن پسندیدہ ہے تو اس میں احتیاط کریں. غلام مصطفیٰ صاحب کا سوال کہ آج ہی یہ ایک بات نظر سے گزری کہ ایک اسلامک بینک ہے پاکستان کا جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ 100% حلال پروفٹ دے رہا ہے، تو کیا اس میں انویسٹمنٹ جائز ہوگی؟ جہاں تک میری سمجھ ہے، میں دعویٰ نہیں کر رہا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی کسی اور نے کہا ہے، تو میری سمجھ میں نہیں آتا اسلامک بینکنگ ابھی تک. ہو سکتا ہے کچھ چیزوں سے وہ بچتے ہوں، لیکن 100% جو کہہ رہے ہیں 100% اس کے بارے میں اگر آپ ان پر اعتبار کرتے ہیں اور آپ کو یقین ہے آپ کر لیں. لیکن مجھ سے آپ نے پوچھا ہے، مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ اسلامک بینکنگ پوری طرح کہیں ہو رہی ہے، یہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی، کیونکہ لفظوں کا ہیر پھیر ہو جاتا ہے، کہیں کہیں کچھ بات. اگر مستند صحیح العقیدہ مفتیان کرام بتاتے ہیں، آپ ان پر اعتبار کرتے ہیں تو ضرور کریں. لاہور سے حماد صاحب کا سوال کہ صحیح مسلم کی حدیث جس میں 12 منافقین کے بارے میں ذکر ہے، اس کی مختصراً شرح فرما دیجیے. جی حدیث اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، الفاظ پورے سامنے ہوں تو پھر میں ذکر کروں گا. میرے سامنے اس وقت وہ حدیث شریف نہیں ہے، میں ایسے ہی اپنے طور پر کچھ کہوں یادداشت کے مطابق تو وہ نامکمل ہوگا. حدیث کے الفاظ مجھے سامنے رکھنے ہوں گے پھر میں بات کر سکوں گا. ان کا اگلا سوال کہ عرس پر مزار کو غسل دینے کی تقریب، کیا یہ صحیح عمل ہے؟ چادر بھی بہت سارے لوگ لے آتے ہیں، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. جی غسل دینا تو ثابت ہے، غسل دینے میں کوئی بروں کعبۃ اللہ کو غسل دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا، تو غسل دینے میں حرج نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی نے فرض نہیں کہا، اس کو واجب نہیں کہا، غسل دیا جاتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں. باقی مزاروں پہ جو چادریں ڈالی جاتی ہیں وہ ان کی ایک تو تخصیص ہے، دوسری قبروں سے خاص کرنا، ایک تعظیم ہے کہ وہ اللہ والے ہیں. اور یہ جو بیان ملتے ہیں، مثلاً امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں میں اجمیر گیا تو مجھے چادر دی گئی تو حضرت خواجہ صاحب کی روح نے منکشف ہو کے فرمایا یہ میرے جسم کے قریب ترین کپڑا تھا اس وقت. تو وہ ان کی روایت بھی ملی اور کعبے کا غلاف بھی ہمارے سامنے ہے. تو یہ ایک قرآن کریم پر ہم کپڑا لگاتے ہیں، جبکہ وہ کوئی ایسا جسم تو نہیں ہے، لیکن قبر والا تو جسم والا ہے. تو وہ چادریں کا اس طرح نہ ہو کہ جناب روز 500 چادریں ڈالی جا رہی ہیں. ہمارا یہی کہنا ہے کہ ایک چادر ڈالی جائے، وہ خاص طور پر ٹھیک ہے، قبر کی تعظیم بھی ہو گئی، اس کی تخصیص بھی ہو گئی، برکت بھی ہو گئی، ٹھیک ہے. آپ نے وہ ڈال دی ہے چادر، اگر وہ پھٹ جائے تو دوسری ڈال دیں. جو لوگ مسلسل چادریں ڈالتے ہیں ان کو میں والد صاحب کے بلا کے ہر عرس پہ اعلان کرتا ہوں کہ کوئی کپڑے کی چادر نہ لائے. جو چادر ڈالنا چاہتا ہے وہ اتنے پیسوں کا کپڑا لے کے کسی مستحق کو دے دے، اس کو کپڑے بنا دے اور ایصال ثواب کر دے والد صاحب کو. یہ میں ہر سال عرس پہ اعلان کرتا ہوں اور میرا یہی کہنا ہے. اب انڈیا میں تو یہ ہے کہ چادروں کا کاروبار ہوتا ہے، چادر ڈالی ہے آپ نے، وہ مزار والے چادر دوبارہ اس دکاندار کو بیچ دیتے ہیں آدھی رقم پر یا جتنی، دوبارہ اس سے خرید لیتے ہیں. یعنی ایک چادر اس طرح چڑھ بھی رہی ہے، بیچی جا رہی ہے. یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا بتا رہا ہوں. پاکستان میں یہ ہے کہ اب چادروں کے مٹیریل یعنی بہت ہی ہلکے قسم کے مٹیریل پر بھی چادریں وہ لوگ پرنٹ کرنے لگ گئے. باقاعدہ ایک وہ ڈائی بنا لی ہے، پرنٹ وہ ہوتی ہے، وہ لے کے لوگ ڈالتے ہیں. تو ان کو میں یہی کہوں گا کہ مثلاً داتا صاحب پہ ایک بڑی چادر ہمیشہ چڑھتی ہے، آپ اس کو رہنے دیں. آپ جتنے آپ چادر کے پیسے اگر 100 روپے آئے تو 100 روپے کا کسی کو کھانا کھلا دیں، ایصال ثواب داتا صاحب کو، یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن چادر ڈالنا منع نہیں ہے. چادر بطور تبرک لینا کہ جی میت پہ ڈال لیں گے، گھر میں برکت کے لیے رکھیں گے، منع نہیں ہے.
ان کا اگلا سوال کہ کیا کسی شخص کے جنازے کی تعداد یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ حق پر تھا یا نہیں؟ شروع میں حضرت امام مالک کے حوالے سے یہ بات ہمیں ملتی ہے، مگر اب میڈیا کا دور ہے، لوگ عقائد کے حوالے سے پوری معلومات نہیں رکھتے۔ اگر صحیح العقیدہ ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں یقینی طور پر پتہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ کے پڑوسی ملک ہیں یا دوسرے ہیں، ان میں پتہ ہے وہاں پر ایک جم غفیر اس کے بارے میں کیا کہیں گے، تو عقیدے کا صحیح شخص ہو اس حوالے سے، وہ انہوں نے بادشاہ کے مقابلے پہ بات کی تھی، وہ بادشاہ کا جواب دیا تھا کہ تو اپنے آپ کو صحیح کہہ رہا ہے، میں دین کے لحاظ سے جنازہ فیصلہ کر دے گا، کہ بادشاہ کے جنازے میں چند افراد تھے، امام مالک کے جنازے میں دنیا آئی تھی، یا امام احمد بن حنبل کے جنازے میں دنیا آئی تھی۔ وہ امام احمد یا امام مالک کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے وہ بادشاہ کے مقابلے میں تھی۔ اب ایک جنازہ لاہور میں ہوا تھا، میرے خیال پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی جنازہ نہیں ہوگا۔ ایک جنازہ اسلام آباد میں ہوا تھا، راولپنڈی میں، میں نے خود بچشمہ خود 8 کلومیٹر تک سر ہی سر دیکھے، گھوما تھا، میں اس میں خود شامل ہوا تھا۔ تو عقیدہ صحیح ہو، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو تعداد پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ شرط ایمان ہے، اگر کسی کے لیے بہت دنیا آئی ہے مگر ایمان والا نہیں ہے، اس کے عقائد صحیح نہیں ہے، تو صرف اتنی بات کافی نہیں ہوگی، ورنہ کتنے غلط فالوورز ہیں، غلط شخص کے غلط فالوور ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ تو ایمان بنیاد ہے۔ ملتان سے رخسانہ صاحبہ کا سوال کہ اگر بیٹ بہت سخت ہو اور اس پر تو کیا اس پر نماز ادا کی جا سکتی ہے اگر بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھنے کی عادت ہو؟ وہ جو پہلا سوال تھا نا، اس میں ایک بات اور ایڈ کر لیجئے، جی کعبے کے اندر 360 بت رکھے گئے تھے، اور تھوڑا سا عرصہ نہیں، بہت عرصہ، تو کیا وہ کعبے کے اندر رکھنے کی وجہ سے ان کا کوئی احترام ہو گیا تھا؟ حالانکہ کعبے کے اندر، کعبے کا ویسے پتھر مجھے ملے تبرک ہے یا نہیں ہے؟ بالکل۔ وہ اس کے اندر رکھے گئے تھے، بت رکھے گئے تھے، انہیں توڑا بھی گیا، انہیں پھینکا بھی گیا، تو اصل چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ اب آپ کا یہ اگلا سوال، جی اگلا سوال جی رخسانہ صاحبہ نہیں، کیا تھا سوال؟ کہ بیٹ بہت سخت ہاں ہو جی، گئے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا، اصل میں یہ ہے کہ شریعت نے انسان کو اس کے جسم کی ساخت، اس کی حالت کے حوالے سے جو رعایتیں دی ہیں، مثلا ایک شخص کو ایسی نوبت آ گئی وہ قیام نہیں کر سکتا، کھڑا نہیں رہ سکتا، یا آسانی سے بیٹھ بھی نہیں سکتا، تو شریعت نے اس کے لیے بھی اس کو جو رعایتیں دی ہیں، ان میں یہ ہے کہ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹے لیٹے اشاروں سے پڑھے۔ آپ نے پوچھا ہے بیڈ کی بات، بیڈ پہ اگر آپ لیٹ کے اشاروں سے پڑھ رہے ہیں اور بیٹھ نہیں سکتے، وہ آپ کو طریقہ بتا دیا، لیکن آپ بیٹھ سکتی ہیں، تو آپ صرف بیڈ پہ ہی بیٹھ سکتی ہیں، یا اس کے علاوہ کرسی پر یا کسی اور جگہ بھی، اگر آپ کا بیڈ سے ہلنا آپ کے اپنے بس میں نہیں، آپ کو لوگوں نے اٹھا کے بٹھانا ہے، تو آپ اس حالت میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ سجدہ اسی لیول پہ ہوگا، یہ نہیں کہ آپ اونچی چیز رکھ کے سجدہ کریں گی، اسی لیول پہ نہیں ہو سکتا تو اشاروں سے بیٹھ کے آپ پڑھ سکتی ہیں اگر آپ کی وہ حالت ہے۔ محمد بن سلیم صاحب کے سوالات، ختم قادریہ کا طریقہ عنایت فرما دیجئے، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ ختم روز پڑھ سکتے ہیں یا ہفتے میں ایک؟ آسانی کریں آپ اپنے لیے، آپ کے پاس ٹائم ہے، سہولت ہے، تو روز پڑھیں، ہفتے میں ایک بار پڑھیں، مہینے میں ایک بار پڑھیں، اپنی سہولت، یعنی عمل بھلے تھوڑا ہو لیکن اس پر دوام ہو، یعنی وہ کرتے رہیں، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ کر لیا اور پھر بھول گئے، وہ نہیں، بھلے تھوڑا ہو مگر ہمیشہ ہو۔ تو اب اس کی صورت یہ ہے کہ ختم قادریہ اگر آپ سے پورا نہیں پڑھا جاتا تو آپ صرف 11 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ بالآخر دروشی پڑھ لیں،
تب بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سے پورا ختم قادریہ، ختم غوثیہ پڑھا جاتا ہے اکیلے، آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت سعادت کی بات ہے۔ 4 گھر والے مل کے پڑھ لیں تو تعداد بانٹی جا سکتی ہے۔ وہ مختلف جگہوں پہ چھپے ہوئے ہیں، میری کتاب ہے اور آدھے مشائخ، انٹرنیٹ پہ بھی اردو انگلش دونوں میں موجود ہے، وہ آپ اس کے مطابق پڑھ لیں۔ ختم غوثیہ ویسے بھی پرنٹ ہوئے ایک ہی کارڈ پہ پرنٹ ہوئے بھی مل جاتے ہیں، آپ کو ٹیلی فون پر بھی مل جائیں گے، سہولت ہے۔ تو اگر روز پڑھ سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے، ہفتے میں 1 بار پڑھیں، مہینے میں 1 بار پڑھیں، لیکن اگر ہر گھر میں پڑھا جائے بہت برکت ہوگی۔ ان کا اگلا سوال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے کوئی اچھی کتاب تجویز فرما دیجیے۔ آپ کون سی زبان پڑھتے ہیں اس کے حساب سے دیکھ لیں۔ اردو میں متعدد ہیں، بہت زیادہ جلدوں میں بھی، ایک جلد میں بھی متعدد ہیں۔ پیر کرم شاہ صاحب نے ضیاء النبی لکھی ہے، اس سے پہلے مولانا نور بخش توکلی کی ایک جلد میں ہے۔ مواہب لدنیا سب سے بہترین کتاب ہے سیرت محمدیہ، اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، شاید انگلش بھی ہو چکا ہو، بہت بہترین ہے۔ اس کے علاوہ مختصر بھی بہت سے لوگوں نے لکھی ہے۔ تو جو بھی صحیح العقیدہ عالم نے احتیاط کے ساتھ لکھی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ محمد شفیع صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ قبلے کی طرف پیر کر کے سونا کیسا ہے؟ ادب کے خلاف ہے، جان بوجھ کے اگر کر رہا ہے اور پرواہ نہیں کر رہا تو زیادہ سخت بات ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا اگلا سوال کہ قرآن شریف کو پیٹ کر کے بیٹھنا کیسا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، صف میں کوئی آپ کے پیچھے بیٹھا ہے تو وہ آپ کی مراد پیٹ کرنا نہیں ہے۔ اس وقت آپ مسجد میں قبلے کی سمت بیٹھے ہوئے ہیں، صفیں بنی ہوئی ہیں، آپ پیچھے بیٹھے ہیں، جن پچھلی صف میں آپ کے آگے لوگ بیٹھے ہیں جس طرح حرم میں ہوتا ہے، تو وہ آپ کا مقصد پشت کرنا نہیں ہے، لیکن آپ ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں آپ بچ سکتے ہیں تو وہاں آپ زیادہ پیار سے، زیادہ ادب سے کام لے لیں، احتیاط کر لیں۔ لیکن کہیں مجبوری ہے تو اور بات ہے۔ آج کل ایک بہت بڑا فیشن نکل آیا ہے کہ کچھ کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، کچھ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، تو میں ان سے کہوں گا کرسیاں ایک طرف کرتے ہیں، درمیان میں نہیں کہ ایک شخص کرسی پہ بیٹھا ہے دوسرا نہیں، تو تھوڑا فاصلہ ہو جائے گا کچھ تھوڑا سا، تو ہم اتنا نہ ہو کہ ہلکا سمجھنے لگ جائیں اس بات کو۔ تو یہ جو آپ کا احساس ہوتا ہے نا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ آپ کو مار دیتا ہے۔ دیکھیں نا وہ بھی تو کر رہے ہیں، نہیں، آپ نے احتیاط کرنی ہے، آپ نے اپنا جواب دینا ہے، کوشش کریں جتنا ادب ہو سکے وہ بہتر۔ کیا پینٹ شرٹ وغیرہ پہننے سے غیر قوم کی مشابہت والا حکم لگے گا؟ جی اس حد تک تو لگے گا کہ ان کی مشابہت ہے، لیکن یہ ان کا شعار ایک ہوتا ہے، شعار کا مطلب ان کا سائن ہے، ان کی پہچان ہے۔ اگر کوئی ایسی بات جو ان کی پہچان ہے تو وہ تو بالکل شباہت ہو جائے گی، اور ایک چیز ہے کہ وہ عام ہو گئی ہے، ان کا شعار نہیں ہے، عام ہو گئی ہے تو اس کو ہم شعار نہیں کہیں گے۔ لیکن یہ کہ سنت لباس میں کیا کراہت ہے بھائی؟ انڈونیشیا والے، ملائیشیا والے لنگی باندھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری عمر میں لنگی ہی پہنی ہے، کرتا اور لنگی، آپ قمیص کہہ لیں، کرتا کہہ لیں اور لنگی۔ لیکن ہم لوگ نہیں جی، کیا لگیں گے؟ سکھوں کو دیکھ لیں، وہ اپنے گرو کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، تو ہمیں کیا ہے کہ ہم سنت طریقہ اختیار نہیں کرتے، غیروں کی ہم روش پہ چل رہے ہیں۔ اب ہمارے کتنے اداروں میں ٹائی لگانا، نیک ٹائی لگانا، وہ کہتے ہیں لازمی ہے، نہیں لگائیں تو وہ فائن لگاتے ہیں۔ کیا مسلمان ہے وہ؟ کیونکہ یہ طے ہے کہ یہ نیک ٹائی صلیب کا نشان ہے۔ اب فیشن میں آیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا پڑھ لیں، اس میں صاف لکھا ہے انہوں نے کہ یہ صلیب کا نشان، وہ لگا لی آپ نے یا وہ کر لیا، جتنی ان کی علامتیں انہوں نے ان کے اسکیچ اور امیج بھی بنائے ہوئے ہیں۔ ہماری خواتین کو بہت سی جگہوں پر سر ڈھانکنے کی، حجاب کی اجازت نہیں، نقاب کی نہیں کہہ رہا ہوں، صرف حجاب کی، اس کی بھی اجازت نہیں، تو یہ جو پابندیاں لگا رہے ہیں مسلمان ہے یہ؟
کو سوچنا چاہیے. آپ کی عورت کو کوئی میلی نظر سے دیکھے تو آپ کو پسند نہیں، لیکن آپ اس کو اشتہار بنا کے پیش کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ خود لائیں گے منظر عام پر تو کتنی نظریں ہوں گی جو اچھی اٹھیں گی. تو عورت کو عزت دی گئی ہے، اب وہ عزت نہیں چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، کپڑے اتار رہی ہیں اشتہاروں کے لیے، کیا کچھ کرنے پہ راضی ہو جاتی ہیں 4 سکوں کے لیے، لیکن جو سزا ہے وہ نظر میں ہے یا نہیں ہے؟ آگے جانا ہے تو ہم دوسرے لوگوں کو، قوموں کو دیکھیں. اب نن ہے، راہبہ کہتے ہیں نا آپ کے گرجا میں، کلیسا میں، چرچ میں، اس کے لباس کو وہ اگر سر ڈھانک رہی ہے، پورا وہ کر رہی ہے، اس کو مقدس کہہ رہے ہیں. تو مسلمان عورت کو آزادی کیوں نہیں ہے؟ وومنس فریڈم. اب اگر ایک عورت پردہ کرنا چاہتی ہے، اجازت کیوں نہیں ہے؟ اب کرونا آیا تو سب کو ڈھکوانے پڑ گئے منہ بھی ڈھانکو اور سب کچھ ڈھانکے. تو کرونا سے ڈر گئے، اللہ سے نہیں ڈرے. یہ دنیا میں ہے، لیکن مسلمان عورت کو خود سوچنا چاہیے. اسی طرح ان مردوں کو بھی جو غیروں کا لباس اختیار کرتے ہیں. اور دیکھا جائے تو یہ جو پینٹ شرٹ پہننے والے ہیں، یہ اگر ویسے بھی اخلاقی طور پر بھی دیکھا جائے تو عام ہو گئی ہے نا، لیکن یہ ہے کہ آپ کے جسم کی ساخت، آپ کے ہپس وغیرہ سب کچھ نمایاں آپ کر رہے ہیں. تو اگر اس نظر سے آپ دیکھیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ اس میں شرم تھوڑی سی، حیا تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے اگر ڈھکا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود تو آپ اچھا لباس پہن لیں. یا تو یہ کہ متبادل ہے نہیں، لیکن اب تو یہ کہ جانور لگے ہوئے ہیں سینے پہ، وہ بھی پہن رہے ہیں. پورے اشتہار بنے ہوئے ہیں، وہ بھی پہن رہے ہیں. آپ پی کیپ پہن لیں گے، ویسے ٹوپی پہننا گوارا نہیں ہے. آپ طرح طرح کے ہیٹ پہن لیں گے، ٹوپی پہننا گوارا نہیں. سوچنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں، اپنے نفس کو، خواہشات کو وقتی طور پر، لیکن پھر اس کا وبال کیا ہوگا، اس وقت کیا کریں گے. تو اگر سوچیں، ہمیں اپنے کلچر کو کیوں ہم نے ہلکا سمجھا ہوا ہے. ہم داڑھی رکھیں، ہم اگر پاکیزہ لباس رکھیں، شرم حیا والا لباس رکھیں، کیا اس میں کمی ہے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن بس آپ کی سوچ ہے. ریحان شیخ صاحب کا سوال کہ وضو کرنے کے بعد نماز ادا کر لی اور بعد میں دیکھا کہ پیر پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، تو اب کیا حکم ہوگا؟ گمان کیا ہے؟ گمان کیا ہے کہ یہ مٹی کی تہ کہاں سے لگی ہے؟ پہلے سے لگی ہوئی تھی، پاؤں دھوتے وقت ہاتھ نہیں پھیرا، اسی لیے تو رکھا گیا کہ ہاتھ پھیریں تاکہ کہیں بھی تہ لگی ہو تو نکل جائے. بے احتیاطی میں پورا وضو کرتے ہوئے کونیاں پوری نہیں دھوئیں، ایڑیاں پوری نہیں دھوئیں، تو وضو ہی کہاں ہوا؟ تو وضو احتیاط سے کریں. اب اس مٹی کی تہ کے بارے میں کتنی مقدار میں ہے؟ بالکل باریک سی تہ ہے، خشک ہے، لیکن یہ کہ گمان ہے کہ کہیں غلط جگہ لگ گئی ہے، تو آپ اگر دہراتے ہیں تو وہ آپ کا تقویٰ ہے. لیکن یہ کہ آپ کا گمان ہے کہ نہیں ایسے ہی لگ گئی ہے، بعد میں لگی ہے، تو آپ اگر اس پہ نہیں دہراتے، اللہ معاف کرنے والا ہے. مگر آپ کا گمان زیادہ جا رہا ہے کہ نہیں پہلے کی ہے، میں نے ہاتھ نہیں پھیرے تھے، لگی ہوئی ہے، اور دل میں کھٹک رہی ہے، تو بہتر ہے دوبارہ کر لیں. کیا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا موبائل چیک کر سکتے ہیں؟ اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، اعتبار کا رشتہ ہوتا ہے، احساس کا رشتہ ہوتا ہے، عزت اور پیار کا رشتہ ہوتا ہے. لیکن کوئی اگر بدگمانی راہ پا لے اور آپ اس کو، یعنی کہتے ہیں نا بدنیتی سے نہیں، ویسے ہی ہو رہا ہے کہ گھر میں ہوتا ہے ماں کا فون سارے بچے بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے بھی، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ بچا رہے ہیں تو کوئی چیز آپ کیوں نہیں دکھانا چاہ رہے، تو آپ شک ڈال دیتے ہیں. تو اگر کوئی شک رفع کرنے کے لیے کر رہا ہے لیکن اس پہ بدنیتی نہیں ہے، تو کبھی دیکھ لیا اور بات ہے، اس کو بھی رہے گا خیال کہ وہ دیکھ سکتی ہے، اس کو بھی ہوگا خیال کہ کبھی میرا فون جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، دونوں کو، تو وہ ڈر ہوگا تو احتیاط کریں گے. لیکن اس معاملے میں اصول تو یہی ہے کہ نہیں دیکھنا چاہیے.
لیکن ایسی صورتحال ہے، کوئی شبے کا امکان ہے یا کوئی چیز تو اس کو رفع کرنے کے لیے وہ دیکھے تو دونوں کو اس کا حق بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اخلاقی طور پر دونوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اور تفریحی طور پر یہ کہوں تو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ غلط ناموں سے کسی کا فون فیڈ کر لیتے ہیں، فون ہے کسی دوست کا اور نام کوئی اور لکھا ہوا ہے، تو آپ نے خود رات دی یا نہیں دی۔ اسی طرح آپ چیٹنگ کرتے ہیں، ڈیلیٹ کرتے ہیں، پھر یہ کہ کبھی بے دھیانی سے چیز رہ جاتی ہے تو کچھ ہے نا بات، تو جب کوئی بچا رہا ہے چھپا رہا ہے تو اس کا مطلب کچھ ہے، یا تو سسرال کی وجہ سے کہ نہیں میرے سسرال کی باتیں معلوم ہو جائیں، وہ ادھر اس کو یہ ڈر ہو کہ نہیں کوئی اور تعلق ہے، تو یہ چیزیں جب آ جاتی ہیں آپ کو پتہ ہے پھر زندگی متاثر ہوتی ہے۔ اعتبار ہو، اعتماد ہو ایک دوسرے کو، اور دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں۔ اصل چیز وفا ہے، جہاں وفاداری ختم ہو جائے گی وہاں پر پھر آپ کتنی کوشش کر لیں آپ دوبارہ وہ نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ بال آ گیا شیشے میں۔ اب شیشہ ٹوٹ سکتا ہے، بال نہیں نکل سکتا، وہ والی بات ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ وفا کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ خود نہیں ہیں اور اس سے ایکسپیکٹ کریں، اس سے امید رکھیں کہ میں تو کر رہا ہوں، جو دوستوں سے بھی بات وہ نہ کرے، تو آپ نے خود موقع دیا، آپ بھی پابند رہیں وہ بھی پابند رہے۔ تاہم شرعاً میں یہی کہوں گا کہ نہ دیکھیں، لیکن اگر کوئی ایسی نوبت آ گئی ہے تو دیکھا بھی جا سکتا ہے، اور اس معاملے میں دونوں کو ہی جواب دہ ہیں ایک دوسرے کے سامنے، اور اگر یہ کوئی پکڑی گئی ہے بات تو پھر اس کا علاج بھی پھر آپ کو پتہ ہے نتیجہ کہاں تک جاتا ہے۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ نکاح کے وقت حق مہر 50,000 مقرر ہوا اور اس وقت ادا نہیں کیا گیا، 15 سال بعد شوہر مہر ادا کرنا چاہ رہا ہے، لیکن بیوی کا یہ مطالبہ ہے کہ روپے کی قدر اب گر گئی ہے، تو لہٰذا 50 کی جگہ 1,00,000 کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ اب ایسی صورت میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ مہر اتنا ہی دے گا جتنی رقم ہے، ویسے اس کو محبت سے دے دے جتنا دینا ہے۔ اس 15 سال میں اس نے اور کچھ نہیں دیا، اس کو ماہانہ خرچ بھی دیا ہوگا، جوڑے بھی لے کے دیے ہوں گے، سیر بھی کرائی ہوگی، تحفے بھی دیے ہوں گے، تو وہ اس طرح نہ کرے حساب کتاب میں۔ جو رقم لکھی ہے وہ تو اتنی ہی ہوگی، کیونکہ اس پہ لکھا جاتا ہے سکہ رائج الوقت، تو وہ رقم اتنی ہی رہے گی۔ ہاں اگر آپ نے ویلیو کرانی ہے اس کے حساب سے، وہ آپ کے جی اس وقت 50,000 کیا ویلیو تھی، آج کیا ویلیو ہے، اس میں آپ محبت سے دینا چاہیں، لیکن رقم کی وہ جو چونکہ لکھی ہوئی ہے وہ اتنی ہی ہوگی، ویسے اس کو محبت سے دینا چاہے 50 لاکھ دے دے دینے میں۔ اور بیوی کو بھی یہ ہے کہ سب کچھ اسی کا ہی ہے، تو وہ بھی ایسی نہ بنے کہ جناب نہیں اس وقت تو اتنا ہی دو گے تو بات بنے گی۔ ان کا اگلا سوال کہ ناپاک زمین خشک ہو جائے تو اس کے بعد اس پر لگنے والا پانی پاک ہوگا یا ناپاک، اور نماز کا کیا حکم ہے؟ جی دیکھیں کھلی جگہ ہے نا، تو دھوپ پڑتی ہے اس پہ وہ پاک ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ شبہ ہے کہ لوگ اس پہ نجاست کے پاؤں لے کے چلتے ہیں، جوتیاں لے کے چلتے ہیں، تو سجدے کی جگہ پہ کپڑا بچھا لیں، لیکن وہ اگر پاک ہو گئی ہے تو وہ اس پہ پریشان نہ ہو۔ قسطوں پر پلاٹ یا پراپرٹی لینا کیسا ہے؟ قسطوں کا کاروبار جائز ہے، مگر کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے۔ جب شرطیں لگتی ہیں تو شرطوں کی تفصیل سے پتہ چلتا ہے کہ کہاں سود ہو گیا، کہاں جوا ہو گیا، یا کہاں ظلم ہو گیا۔ تو صرف قسط، مثلاً ایک چیز ہے نقد 5 روپے کی ملتی ہے، قسط پر آپ کو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے 3 مہینے میں قسطیں دینی ہیں، میں 4 روپے زیادہ کر رہا ہوں، 3 روپے زیادہ کر رہا ہوں، 5 کی چیز آپ نے 7 میں کر دی، 8 میں کر دی، وہ رقم بڑھانا بھی جائز، کوئی شرط نہ ہو ایسی جو سود بنا دے، جوا بنا دے، یا ظلم بنا دے اور اس کو ناجائز کر دے، یہ ہے اس میں۔ غسل کرتے وقت بدن سے لگا ہوا پانی، اس کے قطرات اگر بالٹی میں چلے جائیں تو اس وقت غسل کا کیا حکم ہوگا؟ اگر وہ پاک سے پہلے آپ دھو چکے ہیں ایک مرتبہ، اس سے لگ کے چلے گئے ہیں تو وہ اور حکم ہے، لیکن آپ کو شبہ ہے کہ جی ابھی پہلا آپ نے پانی ڈالا ہے اور اب پورا بدن ابھی دھلا نہیں ہے، پھر گئے ہیں، تو وہ غلط،
یہاں یہ مسئلہ بھی سیکھ لیں، موسم بدلا ہے، بہت سے گھروں میں گیزر نہیں ہوں گے، چولہے سے گرم پانی کر کے لاتے ہوں گے، آپ نے پانی مکس کیا ہے، دو نل بھی کھولا ہوا ہے اور آپ نے گرم پانی ڈالا، آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مناسب گرم ہے یا نہیں، اور آپ سوکھا ہاتھ اس میں ڈال دیتے ہیں، وہ پانی مستعمل ہو گیا۔ آپ سوکھا ہاتھ نہیں ڈالیں گے، آپ پہلے اپنے ہاتھ کو گیلا کریں پھر ڈالیں اس میں چیک کرنے کے لیے۔ سوکھا ہاتھ ڈالتے ہیں آپ، وہ پانی مستعمل یعنی استعمال والا ہو گیا، اس کا حکم بدل گیا۔ تو آپ کو سوکھا ہاتھ نہیں ڈالنا ہے، ہاتھ پہلے گیلا کر لیں، اسی پانی سے برتن سے وہ جو ڈبہ ہوتا ہے یا جو بھی آپ اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں اس سے نکال کے پہلے ہاتھ گیلا کر لیں پھر چیک کریں۔ سوکھا ہاتھ ڈالیں گے تو وہ پانی مستعمل ہو گیا، اس کے لیے حکم بدل جائے گا، پھر آپ اس سے کیا پاکیزگی حاصل کریں گے۔ محمد عرفان صاحب کا سوال کہ میں اور میری زوجہ اس وقت مکہ مکرمہ میں قیام پذیر ہیں عمرے کے سلسلے میں۔ ایک مسئلہ ہے کہ ہم لوگ 2 دن پہلے طائف گئے زیارت کے لیے، واپسی پر میقات پر احرام باندھنا تھا، میں نے باندھ کر نیت کر لی عمرے کی، پر میری زوجہ کو اسی وقت ماہانہ ایام شروع ہو گئے جس کی وجہ سے اس نے نیت نہیں کی۔ ہم مکہ آ گئے، اب پتہ لگا کہ ہمیں دم دینا ہوگا جو ہم نے نیت نہیں کی تھی۔ کراچی سے معلوم کروایا تو 3 مفتی صاحبان نے یہ کہا کہ دم نہیں ہوگا۔ آپ بتائیں کہ اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ آپ طائف گئے تھے تو واپسی پہ آپ کی نیت تھی عمرہ کرنے کی؟ اگر عمرہ کرنے کی نیت تھی تو پھر تو آپ کو میقات سے پہلے احرام باندھنا اور نیت کرنی تھی۔ آپ ویسے ہی گئے تھے، گھوم کے آ جاتے، آپ کے لیے وہ نہیں تھا مسئلہ، لیکن چونکہ آپ جدہ جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، آپ کی نیت تھی عمرہ کی، تو اب اس کو احرام باندھنا چاہیے تھا۔ اور اب یہ ہے کہ وہ اس وقت پہنچنے پر وہاں پہنچ کر اس کی یہ کیفیت ہوئی ہے یا پہلے ہو گئی تھی، یعنی سفر میں وہاں سے روانہ ہوتے وقت ہی وہ کیفیت ہو گئی تھی، تو اس نے ارادہ نہیں کیا عمرے کا تو اس پر دم نہیں ہے، اور اگر ارادہ تھا اور پھر وہ گزری ہیں تو دم ہوگا۔ کنیز فاطمہ صاحبہ کا سوال کہ اگر کوئی سنی کسی بد مذہب کی پوسٹ دوسروں کو یہ بھیجے کہ اس میں ایک اچھی بات ہے، ہمارے عقیدے سے متصادم بھی نہیں ہے اور یہ اصلاح کے لیے بھیج رہا ہوں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اگر اس میں ان کی تشہیر ہو رہی ہے، ان کا نام وغیرہ جا رہا ہے، تو آپ ان کے ساتھ اس طرح ڈال رہے ہیں کہ جی کہ ان کی یہ باتیں بھی ہیں، تو اس سے لوگوں کو آپ ان کے لیے جگہ بنا رہے ہیں، حالانکہ آپ اس میں غیر مسلموں کی ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کس کس کی ڈالتے ہیں آپ ویسے تو۔ لیکن یہ ہے کہ اگر بدعقیدہ اس کا ثابت ہے تو اس کی صرف اتنی بات اس کے حوالے کے بغیر لگا لیں، لیکن آپ اس کا حوالہ لگائیں گے تو اس کے بارے میں آپ دوسرے کے اندر جو رائے قائم کر رہے ہیں اس کا آپ ذمہ دار ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو لا تخالطوہم ولا تجالسوہم کیوں حکم دیا گیا؟ ان کے ساتھ مکس نہیں ہونا، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، ان کی کتابیں نہیں پڑھنی ہے، کیوں حکم دیا گیا ہے؟ اسی لیے کہ پھر آپ ان کے لیے وہ چیز لے آتے ہیں اپنے اندر نرمی، اور وہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اس حد تک بدعقیدہ کہ اس کا بدعقیدگی کفر تک پہنچی ہوئی اور پھر آپ اس کے لیے وہ کر رہے ہیں، تو آپ کیا تاثر دے رہے ہیں؟ آپ خود فیصلہ کر لیں۔ لاہور سے فیضان افضل صاحب کا سوال کہ اکثر اوقات مسجد میں نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ وہ گلے میں چین چاندی کی یا کسی اور کی یا پھر لوہے، پیتل یا پھر پلاسٹک کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو پہنے وقت نماز کا کیا حکم ہوگا؟ نہیں ہوگی۔ دھاتیں 2 ہیں، میٹل صرف 2 ہیں، سونا اور چاندی، گولڈ اور سلور، ٹھیک ہے؟ یہ 2 دھاتیں ہیں، اس کے علاوہ تانبا ہو، پیتل ہو، اسٹیل ہو یا کوئی اور جو آج کل میٹل کئی قسم کے نئے بنائے جا رہے ہیں، تو یاد رہے یہ 2 اصلی ہیں۔ مرد نے ضرورت کے سوا، مثلا گھڑی ضرورت ہے، بٹن ضرورت ہے، ناک ٹوٹ گئی ہے کسی کی، کٹ گئی ہے، اس نے ناک لگوا لی ہے سونے کی، ضرورت ہے، لیکن زیور کی شکل میں کوئی چیز، وہ چین ہے، بریسلٹ ہے
یا کوئی، تو وہ جائز نہیں، اس میں ویسے بھی جائز نہیں اور نماز اس میں نہیں ہوگی. یعنی اس کو ویسے مرد کو پہننا وہ جائز نہیں ہے کہ چین ہے یہ جو پہن لیتے ہیں ہاتھ میں، ویسے وہ جائز نہیں ہے. گھڑی ضرورت ہے وہ پہنے آپ. تو وہ ذہن میں رہے کہ زیور کی شکل ہے یا کوئی غیر ضروری چیز آپ نے پہنی ہے تو وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے نماز کے علاوہ بھی، اور نماز تو اس میں نہیں ہوگی. آپ صرف نماز میں اتار لیتے ہیں تو نماز ہو جائے گی، مگر آپ اس کو پھر پہنتے ہیں تو وہ جو آپ پہنے رہتے ہیں اس کا جواز کہاں ہے، یعنی اس کا جائز ہونا کہاں ہے. تو نماز اس حالت میں سلور کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے کوئی حرج نہیں. آپ نے جو ضرورت کی چیز ہے، بٹن لگے ہوئے ہیں سونے یا چاندی کے، کوئی حرج نہیں. مگر غیر ضروری چیز ہے جو زیور کے حکم میں آتی ہے یا جو منع ہے وہ نہیں ہوگا. اگر اس کے گھڑی کے اس کو حالانکہ چین نہیں کہتے، چین وہ ہوتی تھی جو جیبی گھڑی کے لیے لگائی جاتی تھی، اس گھڑی کے بھی اس میں سونا اگر لگا ہوا ہے تو وہ جائز نہیں ہے. یہ آج کا آخری سوال. انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے. آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو سوال کے ابتدا میں آپ اپنا اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے گا. اگلی نشست سے پہلے آپ یہاں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. آپ کے سوالات یہیں سے شامل کر لیے جائیں گے لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن سے. اس کے علاوہ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. آج کا آخری سوال اسلام آباد سے رشید صاحب کا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خشک سالی ہوئی تو انہوں نے اس طرح دعا فرمائی: اے اللہ، پہلے ہم تیرے پاس اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لایا کرتے تھے تو پانی برساتا تھا، اب ہم اپنے نبی پاک کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو ہم پر پانی برسا. اس حدیث کی شرح فرما دیجئے کہ حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کیوں نہیں کیا؟ کس کا وسیلہ ہے یہ؟ بعم نبینا، حضرت عباس کی نسبت کس کے ساتھ بیان کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ ختم ہو گئی بات. سمجھدار نہیں ہیں آپ. نبی ہی کی وجہ سے وہ ان کی نبی پاک سے قرابت ہے، نبی پاک سے ان کا تعلق ہی تو بیان کیا ہے. یہ تو نبی کا ہی وسیلہ ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا سمجھے ہوں، اور اس کی شرح میں ہمارے علماء نے بیان کیے ہیں، لکھا بھی ہے، یہ بھی نبی کا ہی وسیلہ ہے. اب میں اولاد رسول، آل رسول، اصحاب رسول، تو کیا نسبت ہے؟ صرف اصحاب نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے اصحاب یا اس کے اصحاب، نبی کے اصحاب، تو نبی کا ہی وسیلہ ہے وہ بھی. ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں ناصر خان صاحب، علی حیدر راجپوت صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، محمد بن سلیم صاحب، حسنین احمد صاحب، زبیر اتاری صاحب، طاہر صاحب، صہیبہ منصور صاحبہ، عبدالصمد خان صاحب، شاہ نواز صاحب، فوزیہ عبدالقادر صاحبہ، ابراہیم رضا منصور صاحب، منظور احمد صاحب، جنید اکبر غوری صاحب، شریف صاحب، محمد عدنان صاحب، رضوان شیخ صاحب، عمارہ حسن صاحبہ، امیمہ ذیشان صاحبہ، فردوس انجم صاحبہ، محمد وسیع احمد صاحب، مجاہد رضا صاحب، گلریز خان صاحب، اکرام شریف صاحب، عادل خان صاحب، محمد حسن صاحب، اشر چودھری صاحب، ریحان شیخ صاحب، عبد الکریم عبید صاحب، فہیم محسن الوی صاحب، فاروق اجمیری صاحب، شازیہ علی صاحبہ، آصف علی صدیقی صاحب، نعیم یونس صاحب، راؤ عبداللہ صاحب، رشید صاحب، خاقان حیدر صاحب، ارم رضوان صاحبہ، غلام مصطفیٰ صاحب، حماد صاحب، عارفہ عارف صاحبہ، فیصل قادری صاحب، رخسانہ صاحبہ، محمد شفیع صاحب، محمد عرفان صاحب، ام مصطفیٰ صاحبہ، کنیز فاطمہ صاحبہ، محمد ایوب صاحب اور فیضان افضل صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے.
ناظرین و سامعین، پاکستان میں سیاسی کرداروں نے کافی عرصے سے کچھ ماحول ایسا بنایا ہوا ہے کیونکہ ان کے لیے ملک اور عوام کھلونا ہے۔ آپ نے سنا تھا نا، کھیلوں گا۔ کیا مطلب ہے کھیلنے کا؟ کیا وقت، کیا اہمیت ہے آپ کے پاس ملک کی، اداروں کی اور ملکی معاملات کی؟ آپ کا یہ لفظ بتا رہا ہے کھیلوں گا، آپ کی سوچ بتا رہا ہے۔ بہرحال، کون سے لوگ بھوکے سوتے ہیں، کن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، متاثرین سیلاب ابھی بھی کس حال میں ہیں، میں اور آپ جن سہولتوں میں ہیں کیا ہمیں ان کا احساس ہے؟ امیر لوگوں سے توقعات ان لوگوں نے وابستہ کی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے وہ غریب ہوئے ہیں۔ آپ ان کو اپنا مداوا سمجھتے ہیں، آپ ان کو اپنا درمان سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے پاکستان میں 75 برس میں دیکھا ہوگا، ایمان والے ہوں گے، احساس والے ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ بھلائی کرتے ہوں گے۔ ان لیڈروں سے آپ کوئی توقعات اگر آپ نے پہلے بھی وابستہ کی ہیں، آپ کو رونا ہی پڑا ہے۔ ایک شور تھا، پاکستانی فوج کا سربراہ کون ہوگا؟ اس پر کس کس قسم کے بیانات آ رہے تھے۔ ایک ادارہ ہے آپ کے ملک کا، اور اس ادارے کی اہمیت ہے۔ ان کے ہاں تقرری کے کچھ اصول، کچھ ضابطے، کچھ طریقے ہیں۔ اس میں ہر ایک نے اپنا پریشر، دباؤ ڈالنے کی پوری کارروائیاں کی۔ کون بنے گا؟ یعنی اپنی خواہشات، ہماری توقعات۔ کیوں؟ آپ کو کرسی چاہیے۔ کسی کو کرسی ملنے پر، کسی کی کرسی جانے پر جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کا شکر کہ آج پاکستان کی افواج کے سربراہ کا تقرر ہو گیا، اس کا تعیناتی عمل میں آ گئی اور کوئی بڑا مسئلہ نہیں بنا۔ کھیلنے والے نے کہا میں کھیلوں گا، ان کی طرف سے بھی بہرحال جو تاثرات آئے آپ نے سن لیے ہوں گے۔ جنرل صاحب جو تشریف لائے ہیں وہ جناب سید سرور منیر شاہ صاحب کے فرزند ہیں۔ تعلق ان کا ڈیری حسن آباد راولپنڈی کینٹ سے ہے۔ سادات گھرانے کے فرد ہیں، آل رسول ہیں، اور قرآن کریم بھی یاد کیا ہوا ہے جس کو حافظ کہتے ہیں، اور ماشاءاللہ نمازی بھی ہیں جو ان کے بارے میں سنا۔ اللہ کرے کہ یہ آنے والے ملک میں دینی ماحول، دین کے نفاذ، اخلاقیات کی عمدگی کے لیے اچھی خدمات انجام دے سکے۔ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اچھے گھرانے کے فرد ہیں، یقیناً کوئی اچھائی ہی میں وہ اپنا کردار نمایاں کریں گے۔ پہلے انہوں نے فوج میں رہ کر وہ جو خدمات تھیں خوش اسلوبی سے انجام دیں، اب وہ فوج کے سربراہ ہو گئے ہیں اور ان کے ماتحت ہو گئی فوج، تو وہ امید ہے وطن کے لیے بھی، افواج کے لیے بھی ایک اچھا کردار پیش کر کے، اچھی خدمات پیش کر کے اللہ اور اس کے رسول کو بھی راضی کریں گے، عوام کو بھی مطمئن کریں گے۔ میری ان سے ابتدا میں ایک درخواست۔ پاکستان بنا تھا اسلام کے نام پر، دین کے نفاذ کے لیے۔ آپ نے یہاں پر دین کی برتری اور دین کی عملداری میں اہم کردار ادا کرنا ہے۔ کوئی بات شریعت و سنت کے خلاف ہو رہی ہے تو فوج نے بھی
اپنے ایمان کا مظاہرہ کرنا ہے، یعنی آپ نے غلط چیزوں کو پنپنے نہیں دینا، اس میں جہاں تک آپ کا اختیار، آپ غیر سیاسی رہ کر، کیونکہ سیاسی مداخلت کے بارے میں کل جنرل باجوہ صاحب کا بیان آ چکا۔ دوسری بات یہ کہ فوج میں کوئی قادیانی نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری فوج جہاد فی سبیل اللہ، ان کے لوگوں میں یہ چیز شامل تھی، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ تو جب کوئی مسلمان ہی نہیں ہے تو جہاد کا کیا مطلب ہے؟ قادیانی پاکستان کے آئین کے مطابق بھی غیر مسلم، فوج میں کوئی قادیانی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے امیڈیٹ بالکل قریبی رشتہ ہے قادیانی سے، اس کے پاس بھی لحاظ ہوگا، خاندانی طور پر کچھ ہوگا، اور وہ چیز ایمان کے لیے بھی مسئلہ اور پاکستان کے آئین کے حوالے سے بھی مسئلہ۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگ اٹھ کر ہماری فوج کے خلاف باتیں کریں، کیونکہ فوج کو کمزور کرنا ملک کو کمزور کرنا ہے۔ لیکن فوجی اداروں میں بھی بدعنوانی یا جو بھی ایسی باتیں ہیں اس کا سد باب کیا جائے۔ اگلی بات یہ کہ اہل سنت، صحیح العقیدہ اہل سنت کی کتابیں، ان کی جو سرگرمیاں وہ فوج میں منظور نہیں کی جاتی۔ میں نے کتنی مرتبہ کوشش کی، میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، اہل سنت علماء کی کتابوں کے لیے، اپنے والد صاحب قبلہ کی کتابوں کے لیے، جنہیں ستارہ امتیاز بھی دیا گورنمنٹ نے، ان کی خدمات کو بھی تسلیم کیا، لیکن وہ کتابیں منظور نہیں کی جاتی۔ نتیجہ یہ کہ فوج میں ایک خاص رجحان بنتا ہے مذہبی طور پر۔ یہاں کراچی کی ڈیفنس کی مساجد میں جو بریگیڈیئر صاحب یہاں تھے، انہوں نے ایک ہی مکتب فکر کو پوری طرح پروموٹ ہی نہیں کیا، زبردستی اس کو قابض کیا۔ ہم اپنی فوج سے جو توقعات رکھتے ہیں اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ فوج میں یہ رجحان نہ ہو کہ وہ کسی ایک مسلک، ایک یا دو مسلک، اور باقی سب کو وہ کر رہے ہیں۔ اکثریتی آبادی کے مطابق حقوق ملیں انہیں، فوج میں بھی، ان کی لائبریری میں بھی، ان کی سرگرمیوں میں بھی۔ یہ چیز میں بہت ہی محب وطن ہونے کی حیثیت سے، تاکہ ایک جو نظریاتی اختلاف ہو رہے ہیں یا ویسے جو باتیں ہو رہی ہیں، ہم فوج کے بارے میں یہی چاہتے ہیں کہ سب ان کی قدر کریں۔ وہ اپنی جوانیاں قربان کرتے ہیں، مورچوں میں کہاں کہاں خدمات انجام دیتے ہیں، ان کو جو تیار کیا جاتا ہے حفاظت کے لیے۔ تو یہ باتیں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور اس موقع پر قوم سے بھی کہوں گا، کیا ابھی بھی آپ کو سیاسی لوگوں کے بارے میں سمجھ نہیں آئی؟ کیا ابھی بھی آپ نے نہیں پہچانا؟ یہ لوگ صرف اقتدار کے رسیا، اقتدار کے بھوکے، اقتدار کے پجاری، ان کو صرف یہی چاہیے۔ کروڑوں روپے خرچ کر کے الیکشن میں جو آتے ہیں وہ اس سے ڈبل ٹرپل کمانے کے لیے آتے ہیں، خدمت کے لیے نہیں آتے۔ اجلاس میں نہیں بیٹھتے، کورم پورا نہیں ہوتا۔ اب پہچانیں ان لوگوں، کبھی اسی پارلیمنٹ کو کیا کہتے ہیں اور پھر اسی پارلیمنٹ کے لیے لڑتے ہیں۔ قوم سے کیا ہمدردی ہے انہیں؟ قومی خزانے سے کیا ان کو خیال ہے کہ صحیح طرح استعمال ہو؟ جس طرح ہو رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے، یہ لوگ لوٹنے والے ہیں، سب کے سب۔ میں کسی ایک کو بھی الگ نہیں کر رہا، یہ جتنے، اگر کوئی ہے ان میں بہت اچھی بات ہے جو اپنا دامن صاف رکھتا ہے، ورنہ بتائیں کس پر قتل نہیں ہے، کس کی وجہ سے قتل نہیں ہوئے، کس کی وجہ سے لوٹا نہیں کیا، کہاں کہاں بد زبانی، نفرتیں سکھائی گئی ہیں۔ پہچانے پہچانے۔ اگر اس وقت قوم نے ہوش مندی کا ثبوت نہیں دیا تو پھر ہمارا ماحول نہیں بدلے گا۔ یہ اسٹریٹ کرائمز، یہ مہنگائی، یہ کچرا جگہ جگہ ڈھیر لگے ہوئے، اب تو صرف سڑکوں پہ ہی کچرا نہیں رہ گیا، دماغوں میں بھی کچرا بھر گیا ہے۔ مجھے اور آپ کو سدھرنا ہوگا۔ ہماری بنیاد کیا؟ سب سے پہلی اہمیت ہمارے ایمان کی، پھر ہمارے وطن کی، اور اس کے بعد ہمیں ایک مسلمان کا کردار
ذمہ دارانہ طور پر ادا کرنا ہوگا۔ اس وقت میں اہل سنت و جماعت سے بھی کہوں گا، آپ لوگ بھی ہر طرح سے اپنی انا قربان کر کے آئیے اور اپنے اختلافات دور کیجیے۔ علماء، مشائخ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، جو جس طرح بھی ہو سکتا ہے بیٹھیں، مل بیٹھیں، حل نکالیں، یہ تقسیم بند کر دیجیے خدا کے لیے، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ان کی نسبتوں کے احترام کے لیے، لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے قربانی دیں۔ آپ مل بیٹھیں اور کوشش کریں یہ جو تقسیم ہو رہی ہے اہل سنت کی، یہ ختم ہو جائے اور ہم پھر ایک ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات و تحریرات موجود ہیں جس پہ سب متفق ہیں۔ کوشش کیجئے دھڑے بندی، گروہ بندی، اختلافات، نفرتیں یہ ختم ہو جائیں، یہ بھی ایک اپیل ہے۔ آپ کے ہاں عدل و انصاف کا حال کیا ہے؟ قاتل فرار ہو رہے ہیں، میڈیا چیخ رہا ہے، کون قتل ہو رہا ہے، کس کس کو جناب رہائی مل رہی ہے، ثبوت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، کیوں؟ غریب کے لیے بھی انصاف کو کوشش کیجئے، آسان بنائیے۔ مقدمات برسوں سے کب فیصلے ہوں گے؟ کیا عدالتیں صرف سیاسی فیصلوں کے لیے رہ گئیں یا چند بڑے لوگوں کے فیصلوں کے لیے رہ گئیں؟ اور یہ عدالتی انصاف یقینی ہو، جس طرح ہر ایک گواہ سے عہد لیا جاتا ہے کہ وہ سچ بولے گا، ہر جج سے بھی عہد لیا جائے کہ وہ صحیح فیصلہ کرے گا، اس میں اس کی کوئی جانبداری نہیں ہوگی، اور تمام تقاضے عدل و انصاف کے پورے کیے جائے، چھوٹی عدالت سے لے کے بڑی عدالت تک سب جگہ عدل ہوگا تو معاشرہ سدھرے گا، عدل نہیں ہوگا تو معاف کیجئے پھر یہی ہے، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، یہی ہوگا پھر۔ اللہ کرے ہم اپنے ملک کو بچائیں، سنبھالیں۔ ذوالفقار علی نیازی صاحب فیصل آباد میں حضرت محدث اعظم کے جانشین اور فرزند حضرت قبلہ پیر قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید، ان کے ساتھی، برسوں ان کے ساتھ رہنے والے اچانک انتقال کر گئے فیصل آباد میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے بیٹے ہیں سہیل نیازی، ایک ہی بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور اس پورے گھرانے کو اللہ تعالیٰ اس نقصان پر صبر اور اس صبر پر اجر عطا فرمائے۔ میرے خالہ زاد بھائی چشتیہ میں محمد الیاس، میرے خالو محمد امین صاحب شتابہ کے فرزند تھے، ابھی اطلاع تھوڑی دیر پہلے ملی، وہ بھی انتقال کر گئے۔ مولانا شاہدین اشرفی جو حضرت سرکار کلاں کچوچا شریف کے خلیفہ بھی تھے، اور اس کے علاوہ والد صاحب قبلہ کے پرانے عقیدت مند، اور ان کی تحریریں بھی آئی ہیں والد صاحب قبلہ کے حوالے سے اور اس کے رسالوں میں، وہ بھی وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو خدمات انہوں نے انجام دی اللہ اس پر ان کو بے پناہ اجر سے نوازے۔ ہم لوگ سب کے سب جس کشتی میں سوار ہیں، ہمیں اس کشتی کو پار لگانے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہے۔ اس وطن کی قدر کریں، اس وطن کی تعمیر کریں، آپ کسی خرابی کا حصہ نہ بنیں، ہاں حصہ ہو تو تعمیر و ترقی کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ جنرل صاحب جو تشریف لائے، اللہ کرے وہ کامیاب ہوں اچھائی بھلائی کے ساتھ، اچھی امیدیں ہیں ان سے، اور دوسرے جو چیف بنے جوائنٹ آف اسٹاف ان کے لیے بھی ساحر شمشاد صاحب نیک توقعات خیر مقدم کرتے ہیں ان کی تقرریوں کا، اس امید پر
کہ یہ لوگ فوج کے لیے بھی، وطن کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی بہت ہی مفید ثابت ہوں۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے، جن کی خوشی ہے اللہ ان کو مبارک فرمائے۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔